بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی اور ان میں ہم انسانوں کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا۔ عقل کی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی، جس عقل کی بنیاد پر ہم کھرے اور کھوٹے میں، اچھے اور برے میں، سچے اور جھوٹے میں، نفع اور نقصان میں تمیز کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنایا تو آخرت میں بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے بقا کا انتظام فرمایا۔ انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ سب پر فنا طاری فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل میدان محشر میں تمام مخلوقات کو اللہ پاک جمع فرمائیں گے اور جو غیر مکلف مخلوق تھیں ان تمام کے درمیان عدل اور انصاف قائم کرنے کے بعد اللہ انہیں مٹی بنا دے گی۔ نہ وہ جنت میں جائیں گے نہ وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ پاک نے اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد متعین کیا، اور جو لوگ اس مقصد کو مکمل کر کے پورا کر کے اس دنیا سے اس حال میں جائیں گے کہ اللہ پاک ان سے راضی ہوگا، تو پھر میدان محشر میں عدل و انصاف اور حساب و کتاب کے بعد اللہ پاک ایسے نیکوکاروں کے لیے ٹھکانہ جنت عطا کریں گے، اور جو لوگ اس کے برخلاف زندگی گزار کر دنیا سے گئے ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ پاک کا یہ ضابطہ ہے، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ لوگ جو اللہ کے اطاعت گزار فرما بردار بندے تھے اور وہ لوگ جو اللہ کی دن رات نافرمانی کرتے تھے دونوں کے ساتھ یکساں سلوک ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا وہ گنہگار جو دنیا میں نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے وہ یہ سمجھتے ہیں، ایسا گمان کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسا ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے، کتنی بری بات ہے جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور یہ چیز عدل اور انصاف کے خلاف ہے کہ اگر دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ نیکی کرنے والے اور گناہ کرنے والوں کے ساتھ یکساں سلوک ہو تو ظاہر بات ہے جو نیکوکار بندے ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم ہوگا کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی، اپنی خواہشات کو قربان کیا، اپنے اوقات کی قربانی دی، دن اور رات کے اوقات میں اللہ کی فرما برداری کرتے رہے، چاہتوں کو قربان کرتے رہے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ جو نافرمانوں اور گنہگاروں کے ساتھ، تو اللہ پاک اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ سواء محیاہم و مماتہم، اگر وہ ایسا سمجھتے ہوں گے کہ ان کا جینا اور ان کا مرنا ایک جیسا ہوگا تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ دنیا میں جس چیز کو ہم راحت سمجھتے ہیں اور جس چیز کو ہم اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، غیر آرام دہ سمجھتے ہیں، یہ ہماری سمجھ کا فرق ہے۔ اصل راحت دل کا مطمئن ہونا ہے، پرسکون ہونا ہے۔ آپ دیکھ لو
کتنے لوگ ہیں ان کے پاس اسباب راحت ہے، شاندار گھر ہے، بہترین پلنگ ہے، دنب کے گدے ہیں، روم میں اے سی چل رہا ہے، ہلکی آواز میں میوزک چل رہی ہے، خوبصورت بیوی ہے، اچھا بڑا بینک بیلنس ہے، نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، خواب اور گولیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کے پاس راحت پہنچانے والے اسباب ہیں، لیکن راحت نصیب نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان ساری چیزوں سے محروم، نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ سر چھپانے کے لیے چھت ہے، 1 منٹ میں سو جاتے، بستر بھی میسر نہیں ہے، سردی گرمی سے بچاؤ کا ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اپنا ہاتھ موڑتے ہیں، سر رکھتے ہیں، 1 منٹ میں سو جاتے۔ راحت کچھ اور ہے اور اسباب راحت کچھ اور ہے۔ تو اللہ پاک نے اس دنیا میں نیکوکار اور گنہگار دونوں کا معاملہ یکساں نہیں ہوگا، موت کے وقت بھی دونوں کے فیصلے الگ الگ ہیں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے الگ ہیں اور گنہگاروں کی روح قبض کرنے والے فرشتے الگ ہیں، دونوں دیکھنے کے اعتبار سے بھی الگ ہیں اور معاملات کے اعتبار سے بھی الگ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان والا نیک آدمی، اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال، آٹا گوندا جائے اور اس میں بال آ جائے اور دکھائی دے، اسے نکالنا ہو آپ پکڑو، آرام سے بال باہر آ جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی روح اس طرح نکالی جاتی۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین میں ایک بڑا نام ہے، ایک بڑا نام ہے۔ عطار میں اس لیے کہتے ہیں کہ عطر کا بڑا کاروبار تھا ان کا، اور پوری دکان بوتلوں سے سجی ہوئی تھی۔ ایک مجذوب آیا، اللہ پاک ہدایت دینا چاہیں اور زندگی میں انقلاب لانا چاہیں، اللہ کے معاملے بڑے عجیب ہیں۔ بندوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، یقلبھا کیف یشاء، جیسا چاہتے ہیں اللہ پاک اس طرف پھیر دیتے۔ اللہ نے ہدایت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک مجذوب ان کی دکان پر آیا، آ کر کے پوری دکان کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ اسے دیکھتے رہے کہ فقیر آدمی ہے اور اسے خوشبو سے کیا لینا دینا، میلے کچیلے کپڑے ہیں، اجڑے ہوئے بال ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، پریشان حال نظر آ رہا ہے۔ دکان پر آ کر کھڑا ہوا، پوری دکان کو غور سے دیکھ رہا۔ تھوڑی دیر انہوں نے برداشت کیا اور اس کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا دیکھ رہے؟ تو اس مجذوب نے جواب یہ دیا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب تمہارا وقت پورا ہوگا، زندگی کے ختم ہونے کا ٹائم آ جائے گا، تو تمہاری روح کیسے نکلے گی؟ یہ ساری بوتلیں جو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کبھی اس بوتل میں، کبھی اس بوتل میں، کبھی اس بوتل میں تمہاری روح اٹکی ہوئی ہوگی، نکلے گی کیسے؟ اتنا سن کر کے غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ میری کیسے نکلے گی، تیری کیسے نکلے گی؟ تو اس مجذوب نے کہا میری کیسے نکلے گی؟ کاندھے کے اوپر چادر تھی، اس نے دکان کے سامنے روڈ کے اوپر راستے پر چادر بچھایا اور لیٹ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ کر کے آنکھ بند کر دی۔ تھوڑی دیر ہو گئی، وہ دیکھتے رہے کہ یہ اٹھا نہیں، پھر قریب آ کر کے دیکھا تو اس کا انتقال ہو چکا۔ اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کیا تھا، یہ واقعہ سبب بن گیا۔ فرید الدین جو عطر فروش تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، وہاں سے ان کی زندگی بدلی تو اللہ نے ولایت کا مقام عطا کیا۔ آج دنیا انہیں فرید الدین عطار کے نام سے جانتی۔ تو نیک لوگوں کی روح اتنی آسانی سے نکلتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو گنہگار ہوتا ہے اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو روح نکلنا نہیں چاہتی جسم سے،
جسم میں ادھر ادھر ٹھکانا تلاش کرتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے انسان بے بس ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے بیری کا درخت ہو، چھوٹا پودا ہو، اور اس کے اوپر ریشم کا کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر اس کو پوری طاقت کے ساتھ کھینچ لیا جائے، آپ سوچو اس کپڑے کی کیا حالت ہوگی۔ چاروں طرف سے وہ سارا کپڑا ادھر جائے گا، گنہگار لوگوں کی روح اس طرح نکالی جاتی۔ موت کے وقت اتنی شدت کی پیاس ہوتی ہے کہ اگر سارا سمندر بھی پلا دیا جائے تو پیاس نہیں بجھتی۔ تو موت کا بھی معاملہ ان کا الگ ہی ہے، نیکوکاروں کا الگ، گنہگاروں کا الگ۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، کہ یہ جو بات اللہ پاک نے فرمائی ہے اس کو کون سمجھتا ہے، اس سے نصیحت کون حاصل کرتا ہے۔ قرآن کریم تو پوری دنیا انسانیت کے لیے، نہ جانے کتنے لوگ اسے پڑھتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نصیحت کون حاصل کرتا ہے اور اللہ کا یہ پیغام کس کے لیے کارآمد اور مفید ہوتا ہے؟ فرمایا اولو الالباب، سمجھدار لوگ، دانش مند لوگ، عقل مند لوگ اس بات سے فائدہ اٹھاتے۔ اور عقل مند کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی اوقات اور حیثیت کو جانتا ہو۔ من دان نفسہ، جو اپنے آپ کو جانتا ہو، اپنی اوقات، اپنی حیثیت سامنے رکھتا ہو۔ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے پتہ ہے؟ منی کا ایک قطرہ۔ جب تک اللہ نے یہ شکل عطا نہیں کی تھی لوگ گھن کرتے تھے، کپڑے پر لگ جائے، بدن پر لگ جائے تو لوگ اسے پہلی فرصت میں دھو کر کے اس سے دوری اور نجات حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا پتہ نہیں ہے تمہیں انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، منی کا ایک ناپاک قطرہ تھا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اچھی شکل عطا کر دی۔ آج ماں کو بھی پیار آتا ہے، باپ کو بھی پیار آتا ہے، بیوی کو بھی پیار آتا ہے، بچوں کو بھی پیار آتا ہے، لوگ محبت سے دیکھتے ہیں، عقیدت سے دیکھتے ہیں، لیکن ہماری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ مٹی ہے، مٹی۔ تدفین کے وقت کہتے ہیں نا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے اسی مٹی سے تمہیں بنایا تھا، پیدا کیا تھا، اور وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ منی کا قطرہ مٹی سے بنتا ہے، ہمارا کھانا مٹی، ہمارا لباس مٹی، ہمارا وجود مٹی۔ جو چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں وہ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اسی سے خون بنتا ہے، اسی سے بلغم، سودا، صفرا، اسی سے منی کا قطرہ بنتا ہے۔ اصل چیز ہمارے وجود میں مٹی ہے، اور مٹی میں خاکساری ہوتی ہے، دنوں یعنی پستی ہوتی ہے۔ یہ ہے ہماری حیثیت اور اوقات۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ جسے اللہ نے سوجھ بوجھ عطا کی۔ اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس، عقل مند شخص کون ہے؟ من دانا نفسہ، جو اپنے آپ کو پہچانتا ہو، میں کیا ہوں، اس بات کا اسے احساس ہو۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے نیک عمل کرتا ہو، وہ سمجھدار ہے۔
جو نماز نہ پڑھے وہ سمجھدار نہیں ہے، جو ایمان نہ لائے وہ سمجھدار نہیں، جو نیک اعمال نہ کرے وہ سمجھدار نہیں، جو آدمی حق کی تلقین نہ کرے وہ سمجھدار نہیں، جو آدمی حالات پر صبر نہ کرے وہ سمجھدار نہیں۔ اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا انسانیت خسارے میں، نقصان اور ٹوٹے میں ہے، سارے انسان الا، عربی زبان میں الا کا لفظ آتا ہے بعد والے کے کمی، بعد والے آنے والی بات کی کمی کو، سارے انسان خسارے اور نقصان میں ہے، الا، مگر تھوڑے سے لوگ، جیسے کہا جاتا ہے نا سب آ گئے مگر، اب ظاہر بات ہے مگر کے بعد 2-4 رہ جاتے، 10-20 رہ جاتے، تھوڑے بہت رہ جاتے۔ اسی طرح عربی زبان میں الا کا لفظ ہے کہ سارے انسان خسارے اور ٹوٹے میں ہے، الا، مگر الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنو کا لفظ لا کر کے سارے کافروں کو اللہ نے پیچھے کر دیا، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، کفر اور شرک میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ خسارے اور ٹوٹے میں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب نیک اعمال کرنے والے لوگوں میں وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وہ رہ گئے، جنہوں نے نیک اعمال نہیں کیا وہ خسارے اور ٹوٹے میں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، خوشی کا زمانہ ہو، غمی کا زمانہ ہو، صحت مندی کا زمانہ ہو، بیماری کا زمانہ ہو، آدمی سفر میں ہو، حضر میں ہو، جس حالت میں ہو اس حالت میں حق کو پیش نظر رکھے اور ایک دوسرے کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت کی بات ہے، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی۔ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی وصیت کرتے رہے، جنہوں نے وصیت کی وہ رہ گئے اور جنہوں نے وصیت نہیں کی وہ ٹوٹے اور خسارے میں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اللہ اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اگر حالات آئیں تو ان کو برداشت کرے، صبر کرے، یہ لوگ کامیاب ہیں، خسارے اور نقصان سے بری اور مستثنی ہے، ورنہ سب کے سب لوگ خسارے میں۔ اور اللہ پاک یہ بات قسم کھا کر کے فرماتے ہیں، والعصر، زمانے کی قسم۔ تو نصیحت وہ حاصل کرتا ہے جو عقل مند ہے۔ تعلیمی سال مکمل ہو گیا تھا، اب تعلیمی نئے سال کا آغاز ہوگا، مدرسے بھی جاری ہو جائیں گے، مکتب بھی جاری ہو جائیں گے، اور عصری درسگاہیں بھی جاری ہو جائیں گی۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہم اپنے بچوں کے کئی فکر مند ہو، اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کی فکر کریں۔ ہمارے بچے انسان کے بچے ہیں، جانوروں کے بچے نہیں ہیں۔ جانوروں کے بچوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے کھانے کا، پینے کا اور رہنے کا انتظام ہو جائے، بس جانور یہی کرتا ہے، اپنے بچوں کے رہنے کی جگہ، ان کے کھانے کا، پینے کا، بس یہ ان کی پرورش ہے، اس سے زیادہ جانوروں کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے اسی لیے ان انسانوں کے بارے میں فرمایا جو اپنے بچوں کے کھانے کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کے رہنے کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لباس کی فکر کرتے ہیں، اور یہی چیز ان کے پیش نظر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، انسانوں میں ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ یہ کام تو کائنات کی تمام مخلوقات کرتی، بلکہ آپ دیکھو گے
بعض جانور اپنے بچوں کی پرورش انسانوں سے بہتر حالت میں کرتے، انسانوں سے بہتر حالت میں اپنی بچوں کی پرورش کرتے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر نہیں کی، ان کی آخرت کی فکر نہیں کی، ان کی تعلیم کی فکر نہیں کی، ان کے اچھے اخلاق کی فکر نہیں کی، فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ ماں باپ کی ذمہ داری اپنی اولاد کے لیے کھانے سے زیادہ، لباس سے زیادہ، مکان سے زیادہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا ہے۔ ہمارا نصیب اور مقدر اللہ نے بنایا ہے، اور جو ہمارا نصیب و مقدر ہے اللہ پاک عطا کریں گے، اسباب بھی عطا کریں گے، اور پھر اسی کے ساتھ یہ ساری چیزیں اللہ پاک دیں گے۔ ہمیں اپنی اولاد کی کھانے کی، لباس کی اور مکان کی فکر کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ فکر اس کی تعلیم کی، اس سے زیادہ فکر اس کی تربیت کی کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو دنیا میں جو ہم اسے دے دیں گے اس کے ملنے کے بعد بھی ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے اور ٹوٹے میں۔ اپنے بچوں کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نقصان اور خسارے سے بچ جائیں تو ان کے ایمان کی فکر کیجیے، ان کے لیے نیک اعمال کی فکر کیجیے، اپنے بچوں میں حق بات کے قبول کرنے کی صلاحیت ہو، اور اپنے بچوں میں حق کے لیے برداشت کرنے کی طاقت ہو۔ یہ چیزیں اگر آپ نے اپنی اولاد کو دی ہے تو آپ کامیاب ہیں، اور آپ اپنے بچے کے لیے ہمدرد اور خیر خواہ، کہ آپ نے اس کی آخرت بنانے کے لیے، اس کو نقصان اور خسارے سے نکالنے کے لیے آپ نے فکر کی ہے، آپ نے جدوجہد اور کوشش کی ہے۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کی ایمان کی فکر نہیں کر رہے، اچھے اعمال کے تئیں آپ فکر مند نہیں ہے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے تئیں آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، تو آپ اپنے بچوں کے ہمدرد اور خیرخواہ نہیں ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ بچے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اپنے حق کا مطالبہ کریں۔ اللہ نے اگر ہمیں اولاد دی ہے تو ان اولاد کا ہم پر حق بھی ہے، اور حق یہی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو ایمان عطا کرے، اپنے بچوں کو نیک اعمال کا عادی بنائے، اپنے بچوں کو حق بات اور حق بات کے لیے برداشت کی طاقت پیدا کرے۔ یہ ہے ہمدردی اور خیرخواہی اور اپنے بچوں کے تئیں مستقبل کے لیے فکر مندی۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں؟ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے اس طرح مستقبل کی فکر کرتے ہیں؟ اللہ جزائے خیر دے ان ماں باپ کو جو اپنے بچوں کو عصری درسگاہوں میں پڑھا رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ان کی دینی تعلیم کی بھی فکر کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج کر کے، مسجد میں چلنے والے مدرسوں میں بھیج کر کے ناظرہ قرآن پاک اور حفظ قرآن پاک، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی فکر کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو ایمان سمجھائیں، بتائیں، اپنے بچوں کو نیک اعمال کا عادی بنائیں۔ ظاہر بات ہے ہمارے بچے نیک اعمال کب کریں گے؟ جب ہم نیک اعمال کے عادی ہوں گے۔ بولتے نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بچے ماں باپ کو دیکھ کر کے حاصل کرتے۔ آپ نے اپنے گھر میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بڑا شخص نماز پڑھ رہا ہوگا تو گھر میں 2-3 سال کے بچے، 4 سال کے بچے بازو میں کھڑے ہو کر کے ماں باپ کی نقل کرتے۔ بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے راستہ زندگی کا طے کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ شارحین نے لکھا ہے کہ حضور کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کسی عزیز قریب کا انتقال ہو جائے اس کو گھر میں دفن مت کرو۔
مسلمانوں کے عام قبرستان میں لے جا کر کے اس کی تدفین کرو، ایک مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں کبھی نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھی جاتی وہاں پر، تو اپنے گھروں کو ایسا مت بناؤ کہ گھر میں کبھی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ کا حجرہ مبارک مسجد نبوی کی دیوار سے لگا ہوا تھا، دروازہ کھلتا تھا، مسجد میں قدم مبارک رکھتے تھے، لیکن فرض نماز سے پہلے سنت و نوافل اور فرض نماز کے بعد سنت و نوافل گھر میں جا کر کے پڑھا کرتے۔ آج تو ایسا ہے کہ ہم کبھی گھر پہ نماز ہی نہیں پڑھتے، اور اب علماء نے لوگوں کو یہ بات بتانی سمجھانی بند کر دی کہ گھر پر سنت پڑھا کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی مسجد سے نکلا تو سنت سب گئی، کوئی گھر جا کر کے سنت پڑھتا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے آدمی مسجد میں آئے، فرض نمازوں سے پہلے کی اور فرض نمازوں کے بعد کی سنت و نوافل یہی ادا کر لے۔ مسجد سے نکلا پھر کچھ رہتا نہیں ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، وقتاً فوقتاً نماز پڑھا کرو۔ آپ کا نماز پڑھنا آپ کی بیوی کے لیے، آپ کی بیٹیوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے ایک سبق ہے۔ وہ خود بھی یہ عمل کریں گے، آپ کرو گے تو لوگ کریں گے، آپ نہیں کرو گے تو کوئی نہیں کرے گا۔ اگر باپ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، گھر کے لوگ بھی کریں گے۔ باپ گھر میں نماز پڑھتا ہے، گھر کے لوگ بھی پڑھیں گے۔ باپ گھر میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، گھر کے اندر ماحول بنے گا۔ تعلیمی نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے، ہم اپنے بچوں کی تعلیم، اسی کے ساتھ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں۔ ایمان، نیک اعمال، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ اپنی اولاد کو خسارے اور نقصان سے نکالنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کی ایمان کی، نیک اعمال کی اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی فکر نہیں کرتے تو آپ اپنے بچوں کے ہمدرد اور خیرخواہ نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے قسم کھا کر کے فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے اور ٹوٹے ہوئے مگر ایمان والے۔ سارے کافر پیچھے رہ گئے، مگر نیک اعمال والے۔ ایمان والوں میں جو نیک اعمال والے نہیں ہیں، مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ ایک زمانہ گزرے گا، اپنی گناہوں کی، بدعمالیوں کی سزا بھگت کر کے جنت میں آئیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ اس لیے ایمان، نیک اعمال، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، اپنے بچوں کو آپ دو، اس کی فکر کرو۔ اور اگر آپ نے اس کی فکر نہیں کی تو آپ نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں دیا۔ ان کا نصیب تو اللہ نے بنایا ہے، مالداری ہو، امیری ہو، غریبی ہو، سب کچھ من جانب اللہ ہے۔ ماں باپ اولاد کو کچھ نہیں دیتے۔ اگر ماں باپ کے حق میں ہوتا بچوں کا مستقبل طے کرنا تو آپ سمجھ لو کسی کا بچہ غریب نہیں ہوتا، کسی کا بچہ کم سمجھ نہیں ہوتا، کسی کا بچہ رنگ کے اعتبار سے خراب نہیں ہوتا، کسی کا بچہ اپنے مستقبل کے تئیں مایوس نہیں ہوتا۔ ماں باپ اس کا نصیبہ جگاتے، ماں باپ اس کا مستقبل سنوارتے۔ لیکن امیری، غریبی ہو اور بعد میں ملنے والی ساری چیزیں من جانب اللہ۔ امیروں کے بچوں کو آپ نے غربت میں دیکھا ہوگا اور غریبوں کے بچوں کو آپ نے مالداری اور خوشحالی میں دیکھا ہوگا، یہ مشاہدے کی بات ہے۔ لیکن اپنے بچوں کی آخرت بنانے کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ یہ بچے کل قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ لے کر کے کھڑے ہوں گے اور ماں باپ کو وہ حق ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا